بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرامی، آج ہم آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور کس طرح زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کے درمیان موجود ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کی مقدار نصاب کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس مال پر زکوٰۃ ہے جو ایک سال گزرنے کے بعد اخراجات سے بچا ہوا ہو اور 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر ہو۔ اگر صرف سونا ہے، سونے کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا۔ صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی ہونا ضروری ہے۔ دونوں ہیں تو چاندی کا نصاب معتبر ہوگا، یعنی نہ سونا پورا ہے اور نہ چاندی پوری ہے، دونوں بھی تھوڑے تھوڑے ہیں، تو اب دونوں میں سے ایک کا نصاب مان لیا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس مثلاً 1 تولہ سونا ہے اور 3 تولے چاندی اور دونوں کی مجموعی قیمت میں 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، یعنی ہم نے دونوں کو قیمت نکالی، قیمت نکالنے کے بعد اتنی رقم آئی اس کی کہ جتنے میں 52.5 تولے ہم چاندی خرید سکتے ہیں، آ سکتی ہے، تو پھر چاندی کا نصاب واجب ہو گیا۔ اب اس پر زکوٰۃ ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے 7.5 تولے سونا، 487 گرام اور 52.5 تولے 360 621 گرام کے برابر ہے۔ اگر کسی کے پاس نقد رقم گھر میں ہو یا بینک کے کھاتوں میں ہو، ڈاک خانوں میں جمع ہو، بینک کا سرٹیفکیٹ کی شکل میں ہو، شیئر کی شکل میں ہو یا کسی تجارت کمپنی میں سرمایہ لگایا ہو، تو غیر ملکی کرنسی کی صورت میں ہو یا فیکٹری میں تیار خام مال کی شکل میں موجود ہو، مکان و دکان وغیرہ کی آمدنی کی شکل میں، سب پر زکوٰۃ ہے۔ اس مال کا 2.5% حصہ بطور زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص پر قرض ہو تو قرض کی رقم منہا کرنے کے بعد بقدر نصاب مال بچ جاتا ہے، یعنی مجھ پر قرض ہے اور میرا مال بہت سارا ہے اور قرض بھی، تو جتنا قرض ہے وہ پہلے نکال دیا جائے گا، اس کو نفی کر دی جائے گی، اس کی مائنس کر اب جو مال بچا ہے قرض کے بعد اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ مال بقدر نصاب ہے۔ اگر بقدر نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور بقدر نصاب نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور کسی کو قرض دے رکھا ہے، اسی طرح میرے پاس مال تو بہت سارا ہے لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو قرض دے رکھا ہے، اب انہوں نے لوٹائے نہیں، قرض دینے میں کسی کو 1 سال ہو گیا، کسی کو 1.25 سال ہو گیا، کسی کو 1.5 سال ہو گیا، انہوں نے لوٹائے نہیں، لیکن اس کے ملنے کی امید ہے کہ یہ جن کو دیا ہے وہ پیسے میرے ڈوبائیں گے نہیں، وہ میری امانت، میرے پیسے جو میرا قرض ہے وہ مجھ کو مل جائے گا، تو اس کی بھی ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ تم اس کے مالک ہو، تم کو رقم مل کر ہی رہے گی، اور رقم کتنے ہی مدت کے بعد مدت میں کیوں وصول نہ ہو۔ کرائے پر مکان دیے گئے، کرائے پر اٹھائے گئے مکان، دکان یا رہائش کے لیے خریدے ہوئے مکان یا پلاٹ وغیرہ پر کوئی زکوٰۃ، کرائے پر اٹھائے گئے مکان، یعنی میں نے ایک مکان کرائے پر اٹھایا، کرائے پر لیا، اب اس پر زکوٰۃ ہی نہیں تھی تو میں اس کا مالک ہی نہیں۔ ایسی دکان ہے یا آگے ہے کہ رہائش کے لیے خریدا ہوا ایک بڑا مکان ہے، بڑا بنگلہ ہے،
یا میں نے پلاٹ لیا ہے کہ جس پر میں خود رہائشی مکان بناؤں گا، تو ایسے چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اب اگر میرے پاس یہ چیز ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے، جیسے ایک کے بجائے دو مکان ہے، میں ایک پہ رہتا ہوں، ایک کرایہ پہ چلاتا ہوں، میرے پاس بہت ساری دکانیں ہیں جن کا میں کرایہ وصول کرتا ہوں، تو اب ان کے کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ان کا جو کرایہ آئے گا، جو آمدنی ہوتی ہے، اگر وہ آمدنی اس کی اتنی ہے، کرایہ اتنا زیادہ ہے کہ بقدر حساب سے پہنچ جاتا ہے ایک سال کا، تو اب اس سال بھر کے کرایے پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تاہم تجارت کے لیے خریدے گئے زمین، مکان، پلاٹ وغیرہ پر بھی زکوٰۃ ہوگی، جن کو ہم تجارت کے لیے لیتے ہیں۔ جیسے آج کل کے دور کے اندر بہت سارے لوگ بزنس کر رہے ہیں پراپرٹی کا، پلاٹ لے کر رکھے ہیں، اس کو سالوں گزر گئے ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، اب ہم نے یہی چکر میں رکھا ہے کہ اس کی رقم بڑھے گی۔ ایسے ایک مکان لے رکھا ہے کہ بھائی اس کی قیمت آئے گی تو بیچ دیں گے، اسی دکان لے رکھی ہے کہ اس کی قیمت جب آئے گی ہم اس کو بیچ ڈالیں گے۔ تو اب یہ چاہے مکان ہو، دکان ہو، پلاٹ ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس پر اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ پلاٹ ہے تو جس وقت میں ایک سال گزرا اس کی قیمت دیکھنی پڑے گی، کیونکہ پلاٹ کا کرایہ نہیں آ رہا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ رہے گی، اس کی قیمت پر، اور مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے اس کی قیمت متعین کی جائے گی۔ جس وقت ہم جس سال زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس وقت میں مارکیٹ میں اس کی کتنی رقم ہے ہو رہی ہے، اس حساب سے اس کا 40 کو حصہ نکال کر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی آپ پر واجب۔ فقط السلام علیکم۔